السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات بیانات بھی سن رہے ہیں اور نعتیہ کلام بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ نعتیہ کلام کے سننے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، ورنہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیان کام کی چیز ہے اور نعت میں کیوں ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا۔ دیکھیے، بات چاہے نظم میں کہی جائے یا نثر میں کہی جائے، آج مجلس جو سجائی گئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نعت جو ہے ان اشعار کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، نظم ہے، اور جو تقریر کی شکل میں سیرت بیان کی جاتی ہے، ابھی تقریر بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ تو نعت کے سننے سے پہلے ہماری نیت یہ ہو کہ نعت سننے پر اللہ ہمارے دل میں محبت رسول پیدا فرمائے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دل میں آئے گا، اور بغیر عشق کے اطاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی کسی کی، اس کی اتباع اس کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، یہی محبت ہمارے نجات کا ذریعہ ہو۔ تو انشاءاللہ کتنی دیر بھی نعت پڑھی جائے آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ یہ نعتیہ کلام ہمارے بزرگ برادر مکرم حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے بزرگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حکم میں ٹال ہی نہیں سکتا، حالانکہ اسی لیے میں نے وہ بچے سے پڑھوا دیا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، کیونکہ طبیعت میری بھی ایک ہفتے سے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم ہے، اور ایک تو نعت کی بھی نسبت ہے اور شیخ کی بھی نسبت ہے کہ کلام جو نظم کیا گیا ہے وہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہم سب کے استاد محترم ہیں، اور اس علاقے میں کیا پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر ایم پی کے علاقے میں ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ان کے احسانات ہیں کہ کیسے کیسے بیہڑے علاقوں میں جا جا کر کے آپ نے ایسے باغات اور ایسے دین کے چشمے جاری کیے جو آج ایک بہت بڑی شکل میں تناور درخت کی شکل میں سب جگہ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے۔ یہ نعت جو ہے اس میں نصیحت بھی ہے اور اس کے رسول بھی ہے، بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ کرشمے لاکھ دکھلائے ولی، دنیا اسے سمجھے، کرشمے لاکھ دکھلائے ولی، دنیا اسے سمجھے، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا۔ میت رہبر کامل جسے حاصل نہیں ہوتی۔ اس شعر میں عجیب بات کی طرف توجہ دلائی ہے حضرت نے۔ آپ کا نعتیہ کلام ایک خصوصیت ہے دیگر شعراء کے کلام میں اور حضرت کے کلام میں کہ حضرت کا کلام بہت عام فہم ہے اور نعت کا پہلو بھی ہے اور نصیحت کا پہلو بھی لیے ہوئے ہیں۔ عجیب بات، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آج ہمیں اس فانی زندگی کے ڈاکٹروں کی تو فکر ہوتی ہے، اگر میں ہارٹ کا مریض ہوں تو میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے لیے پیچھے پڑتا ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، آنکھ خراب ہے تو آئی اسپیشلسٹ کی فکر ہوتی ہے،
لیکن کبھی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ دل جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، یہ دل جو جس میں ہزاروں محبتیں سماتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ دل ہمارا خواہشات کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت سے کینہ، حسد، کپٹ، دنیا کی تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں، اس کے علاج کا کوئی ڈاکٹر ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اس کے لیے کبھی ہم نے فکر نہیں کی کوئی ہمارا شیخ ہو، کوئی دینی رہبر ہو، کہ ہمارے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی ایک عمارت بنائی کسی نے تو ایک کڑھن پیدا ہوتی کہ اس کا مکان کیوں بن گیا، حالانکہ یہ مرض ہے، تو اس کی فکر ہو کہ یہ مرض ہمارا کیسے دور ہو جائے، کہ بھئی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہمارے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کینے کو، حسد کو دور کرنے کے لیے کوئی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حضرت نے اس شعر میں اس بات کی طرف توجہ دلائی، میت رہبر کامل جسے حاصل نہیں ہوتی، میت رہبر کامل جسے حاصل نہیں ہوتی، سفر ناقص ہی رہتا ہے کبھی کامل نہیں ہوتا، جسے عشق پیغمبر ہو، جسے پاس شریعت ہو۔ دعوت تو سبھی کرتے ہیں کہ ہر ایک مومن، ایک ادنا سے مومن کا دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو عشق رسول کے معیار کو اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے کہ صرف زبانی دعوے سے ہماری دلیل نہیں بنے گی، بلکہ عمل میں ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ جسے عشق پیغمبر ہو، جسے پاس شریعت ہو، جسے عشق پیغمبر ہو، جسے پاس شریعت ہو، وہ احکام شریعت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ۔ یہ عجیب بات فرمائی کہ بہت سی چیزیں ہیں آدمی کے اندر، لیکن جو خدمت خلق کا جذبہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت کے اندر یہ خاص وصف تھا، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص وصف تھا۔ آپ لوگوں کے لیے راتوں کو پڑھا کرتے تھے، کسی کی تکلیف دیکھ کر کے آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ جس کے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خوبیوں سے نواز دیا۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، ہم دین کے کام بھی کر رہے ہیں لیکن یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو ایک بہت بڑی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جسے نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ، کسی کی بھی نظر میں وہ کسی قابل نہیں ہوتا، اسے تا زندگی راہ ہدایت مل نہیں سکتی۔ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ جی